الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم، خالق کائنات کا بے پایہ کرم کہ رب ذوالجلال نے ایک مرتبہ پھر آج کی یہ مبارک شب 25ویں شب جو کہ بہت بڑے ولی اللہ، بہت بڑے عاشق رسول، امام عشق و محبت، امام اہل سنت، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کے عرس پاک کی یہ مبارک رات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آج کی اس مبارک رات کے صدقے میں ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی آج کی اس مبارک رات کے صدقے میں ہمیں بزرگوں کے ساتھ سچی پکی حقیقی محبت نصیب فرمائے۔ عرس کی رات جب آتی ہے، عرس کی مبارک گھڑیاں جب آتی ہیں، علماء فرماتے ہیں، بزرگان دین کے اقوال موجود ہیں کہ صاحب عرس کی خصوصی توجہ عرس منانے والوں کی جانب ہوا کرتی ہے اور خصوصی نظر عنایت ان کی طرف ہوا کرتی ہے۔ تو آج ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بہت بڑے عاشق رسول کا عرس منانے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان سچے عشاق کا صدقہ ہمیں بھی سچا عاشق رسول بنائے۔ مختصر تذکرہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہم سماعت فرمائیں گے، آپ کی کچھ برکات حاصل کریں گے۔ امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کے مبارک گھرانے کو اگر دیکھا جائے تو آپ کا پورا گھرانہ ہی علمی گھرانہ ہے۔ آپ کے والد ماجد مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے وقت کے بہت بڑے عالم، بہت بڑے مفکر، بہت بڑے محدث ہو کر گزرے ہیں۔ آپ کے دادا جان کو دیکھا جائے مولانا رضا علی خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ بھی اپنے وقت کے بہت بڑے عالم اور بہت بڑے بزرگ ہو کر گزرے ہیں، اور اتنی بڑی علماء کی صحبت امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کو نصیب ہوئی۔ اس علمی گھرانے میں امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے آنکھ کھولی، اور ایک ہوتا ہے رب تبارک و تعالی کی طرف سے کمال، رب تبارک و تعالی کی طرف سے خاص نصر عنایت کہ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو بچپن سے ہی اپنا کمال دکھانا شروع کر دیتے ہیں، اور بچپن سے ہی ان کی زبانوں سے اور ان کی عادتوں سے ایسے طریقے جاری ہوا کرتے ہیں اور ایسی باتیں ان سے نکلا کرتی ہیں کہ جنہیں سن کر جو ہے بڑے بڑے بزرگان دین کی عقلیں بھی حیران ہو جایا کرتی ہیں۔ ایک مرتبہ ایسا ہی ہوا کہ امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کو قاری صاحب قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیم دینے کے لیے گھر میں آیا کرتے تھے۔ آپ ان سے قرآن پاک ناظرہ کی تعلیم حاصل کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ قاری صاحب کچھ پڑھا رہے ہیں اور آپ کی زبان سے کچھ نکل رہا ہے۔ مثال کے طور پر قاری صاحب آپ کو جو ہے زبر پڑھا رہے ہیں، لیکن آپ کی زبان سے زیر نکل رہا ہے یا پیش آپ کی زبان سے نکل رہا ہے، اس کا برخلاف نکل رہا ہے۔ دوسرے کمرے میں آپ کے دادا یا آپ کے والد ماجد وہاں پر بیٹھے ہوئے یہ باتیں سماعت کر رہے تھے، تو اٹھ کر جو ہے اپنے پیارے صاحبزادے کے پاس آئے اور آ کر جو ہے کہنے لگے، احمد رضا کیا بات ہے کہ جو قاری صاحب پڑھاتے ہیں وہ تم کیوں نہیں پڑھتے؟ تو امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ
پتہ نہیں میری زبان سے یہ کلمات جو ہے جو قاری صاحب پڑھاتا ہے وہ کلمات میری زبان سے نکلتے ہی نہیں ہیں۔ تو پھر وہ نسخہ منگوایا گیا، قرآن مجید فرقان حمید لا کر دیکھا گیا، تو جب لا کر دیکھا گیا تو عقلیں حیران تھیں۔ جو الفاظ، جو اعراب امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ پڑھ رہے تھے وہی اعراب صحیح لکھا ہوا تھا۔ تو یہ کمال رب تبارک و تعالی اپنے ان خاص بزرگوں کو عطا فرماتا ہے۔ بچپن سے ہی امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کو بے شمار کمالات جو ہے عطا کر دیے گئے۔ آپ کی عقلیں حیران ہو جائیں گی، بھلا کوئی 12-13 سال کا بچہ کیا وہ بہت بڑا عالم بن سکتا ہے؟ کیا 12-13 سال کا بچہ جو ہے کیا وہ مفتی بن سکتا ہے؟ کیا 12-13 سال کا بچہ جو ہے وہ افتاء کی مسند پر جو ہے وہ بیٹھ سکتا ہے؟ ایسا نہیں کبھی سنا گیا، کہیں پر جو ہے ایسی مثالیں نہیں بیان کی گئی، نہیں دکھائی گئی۔ لیکن امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اقدس وہ عظیم ہستی ہیں، وہ عظیم ذات ہیں کہ جنہوں نے 13 سال کچھ ماہ کی عمر میں آپ نے مسند افتاء کو سنبھال لیا، یعنی پہلا فتویٰ جو ہے آپ نے جاری فرما دیا 13 سال کی عمر میں۔ یعنی اس عمر میں جب بچے جو ہے کھیلا کرتے ہیں، جب بچے جو ہے دیگر کام کاج میں کھیل کود میں مشغول ہوا کرتے ہیں، اس عمر میں امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ آپ جو ہے فتویٰ نویسی فرما رہے ہیں، فتوے دے رہے ہیں۔ فتویٰ یہ آیا، رضاعت کا مسئلہ تھا، دودھ پینے کا مسئلہ تھا، بچہ جو ہے دودھ پی لے، یعنی ایک حد ہے، ایک عمر ہے کہ اس عمر کے بعد اگر دودھ پیے گا کیا رضاعت جو ہے وہ ثابت ہوگی یا نہیں ہوگی۔ تو اتنا اہم ترین مسئلہ جو ہے یہ آیا، تو امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس مسئلے کو لیا اور رئیس الافتاء یعنی جو سب سے بڑے جو مفتی تھے وہ آپ کے والد ماجد مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے۔ تو آپ نے اس مسئلے کو لیا اور لے کر جو ہے اسے تحریر فرمایا، اور اس کے بعد جو ہے آپ نے مکمل فرمانے کے بعد اپنے والد ماجد مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں اس فتوے کو پیش کیا۔ جب اس فتوے کو آپ نے پڑھا اور آپ نے دیکھا تو آپ حیران رہ گئے، اور آپ نے اپنی مسند کو چھوڑ دیا، آپ کے والد ماجد نے اپنی جگہ کو چھوڑ دیا اور فرمایا کہ احمد رضا آج کے بعد اس مسند پر آپ بیٹھیں گے، آج کے بعد اس مسند پر آپ بیٹھ کر جو ہے لوگوں کو فتوے دیا کریں گے۔ تو 13 سال کی عمر سے ہی جو ہے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے فتوے دینا شروع فرما دیے تھے۔ اب آپ کو کتنا علم عطا کیا گیا، کچھ علوم جو ہے آپ نے جو ہے چند ایک علوم پڑھے تھے، چند ایک علوم جو ہے چند ایک فن کی کتابیں جو ہے آپ نے اپنے والد ماجد سے پڑھی تھی، اور دیگر کتابیں دیگر فنون رب تبارک و تعالی نے آپ کو عطا فرما دیے۔ اور ایک ہوتا ہے علم لدنی، علم لدنی یہ کہ اللہ تبارک و تعالی خود جو ہے بندے کو عطا فرمائے، ڈائریکٹ جو ہے وہ کسی سے عطا نہ کیا گیا ہو، ڈائریکٹ رب تبارک و تعالی بندے کو علم لدنی جو ہے وہ عطا فرمائے۔ تو ضیاء الدین یونیورسٹی کے وائس چانسلر وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک بہت بڑے حساب میں جو ہے وہ پھنس گئے، اور اب جو ہے پوری انڈیا کے اندر پورے بر صغیر ہند میں جو ہے کہیں پر اس کا کوئی حل جو ہے وہ نکل نہیں رہا تھا، اور وہ ارادہ چاہتے تھے کہ
وہ جو ہے انگلینڈ جائیں، بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں جائیں، باہر یورپ کا چکر لگائیں اور وہاں پر جا کر اپنے اس مسئلے کو جو ہے وہ حل کروائیں۔ تو کسی نے کہا، مشورہ دیا کہ آپ ایسا کریں کہ بریلی شریف چلے جائیں۔ امام اہل سنت کے چاہنے والے تھے، تو انہیں جو ہے مشورہ دیا کہ جاؤ بریلی شریف چلے جاؤ اور وہاں پر جا کر جو ہے احمد رضا وہاں پر ہے، آپ ان کے پاس جا کر جو ہے یہ مسئلہ جو ہے پیش کرو، ہو سکتا ہے کہ آپ کے اس مسئلے کا حل یہیں پر جو ہے وہ نکل آئے۔ تو وہ سوچنے لگے، بہت بڑی یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہیں، بہت بڑے پروفیسر ہیں، وہ کہنے لگے میں نے اس ریاضی کے مسئلے کو جو ہے بڑے بڑے پروفیسروں کے پاس جو ہے وہ لے کر گیا، ہر ایک نے کہا کہ یہ ہم سے حل نہیں ہوگا، تو ایک مولوی جو ہے وہ کیسے جو ہے حل کرے گا؟ جیسا کہ آج کے دور میں بھی ایسا کہ مولوی کو جو ہے صرف اور صرف جو ہے قرآن پاک آتا ہے اور دینی تعلیم جو ہے وہ اسے آتی ہے، دیگر دنیاوی تعلیم جو ہے اسے نہیں آتی۔ حالانکہ ایسا نہیں، بڑے بڑے علماء کی تاریخ پڑھے، بڑے بڑے علماء آج بھی موجود ہیں جنہوں نے صرف دنیا کو ہی، صرف دین کو ہی حاصل نہیں کیا، ساتھ ہی ساتھ انہوں نے دنیا کو بھی حاصل کیا۔ بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں جو ہے آج جو ہے بڑے بڑے عہدوں پر جو ہے لیکچرار کی صورت میں جو ہے موجود ہے۔ تو پیارے عزیز دوستو، انہوں نے کہا کہ یہ ایک مولوی یہ مسئلہ جو ہے وہ کیسے حل کرے گا؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ ایک بار جا کر دیکھ تو لیں، اپنے اس مسئلے کو جو ہے آپ کی بارگاہ میں پیش تو کریں، اگر حل نکل آیا تو ٹھیک، نہ نکلا تو آپ جو ہے جہاں پر جانا چاہتے ہیں چلے جانا۔ تو امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں وہ آئے۔ اتفاق یہ تھا نماز کا وقت تھا، آسان ہو چکی تھی، حجرے سے مسجد تھوڑا فاصلے پر تھی، تھوڑا جو ہے فاصلہ تھا، چل کر جو ہے مسجد میں جو ہے آپ تشریف لایا کرتے تھے۔ تو امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ آسان سن کر مسجد کی جانب جو ہے آپ بڑھنے لگے۔ یہ پروفیسر صاحب آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آ کر جو ہے وہ کہنے لگے، حضرت ایک مسئلہ ہے، آپ اسے حل فرما دیں۔ تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں اسے جو ہے نماز کے بعد حل کروں گا، نماز پڑھ لیتے ہیں اس کے بعد جو ہے اس مسئلے کو حل کر لیں گے۔ تو انہوں نے خود ہی کہا کہ چلو پہلے نماز پڑھ لیتے ہیں، تو اس کے بعد اپنے اس مسئلے کو حل جو ہے کر لیں گے۔ تو آپ نے فرمایا کہ آخر مسئلہ کیا ہے، کون سا مسئلہ آپ لے کر آئے ہو؟ چلو چلتے بھی ہیں، یعنی قدم بھی اٹھاتے ہیں مسجد کی جانب اور آپ کا مسئلہ بھی جو ہے وہ سن لیتے ہیں۔ تو انہوں نے وہ ریاضی کا مسئلہ آپ کے پاس جو ہے وہ پیش کیا، آپ نے اس مسئلے کو دیکھا اور سمجھا، اور پھر ایک جو ہے کاغذ منگوا کر ساتھ ہی ساتھ جو ہے قلم اٹھایا اور مسجد کی جانب بڑھ بھی رہے ہیں، مسجد کی جانب آپ کے قدم اٹھ بھی رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ وہ جو قلم تھی وہ قلم بھی چلنے لگی۔ اب جو ہے مسجد کی جانب بڑھتے بھی جا رہے ہیں اور اس مسئلے کو جو ہے وہ حل بھی کرتے جا رہے ہیں۔ وہ مسئلہ، وہ حساب جو بڑے بڑے پروفیسر جو ہے حل نہ کر سکے، امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے چند منٹوں کے اندر اس مسئلے کو حل کر دیا۔ اس مسئلے کو چند منٹ میں، چند سیکنڈ میں جو ہے حل کر دیا اور مسئلہ صحیح نکال کر، حساب صحیح لگا کر جو ہے وہ کاغذ کا ٹکڑا جو ہے اس پروفیسر کو جو ہے تھما دیا۔ جب وہ پروفیسر نے جو ہے اس کاغذ کے ٹکڑے کو دیکھا تو اس کی عقلیں حیران ہو گئی اور اس کے الفاظ یہ تھے، کہتا ہے کہ میں پہلے سنا کرتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی بزرگوں کو جو ہے علم لدنی عطا فرماتا ہے، پہلے سنا کرتا تھا کہ رب تبارک و تعالی اپنے خاص بندوں کو علم لدنی عطا فرماتا ہے، لیکن میں نے کبھی کسی کو دیکھا نہیں تھا۔ آج احمد رضا کی صورت میں نے دیکھ لیا کہ اللہ تبارک و تعالی ایسے بندوں کو علم لدنی عطا فرماتا ہے، یعنی آپ کو جو ہے علم لدنی عطا کیا گیا۔
کہ جو بڑے بڑے پروفیسر جس مسئلے کو جو ہے حل نہ کر سکے، آپ نے اس مسئلے کو چند سیکنڈ میں جو ہے حل فرما دیا۔ تو یہ کمال تھا، یہ فضائل ہے، یہ کمالات رب تبارک و تعالی نے امام اہل سنت امام احمد رضا خاں فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کو جو ہے عطا فرمائی ہیں۔ بے شمار کمالات ہیں۔ علم کی باتیں کی جائے، اگر صرف علم کو لیا جائے تو امام اہل سنت امام احمد رضا خاں فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کو 56 علوم سے زیادہ علوم پر جو ہے دسترس حاصل تھی، یعنی 56 علوم سے زیادہ آپ کو علم جو ہے آیا کرتے تھے، یعنی 56 صرف نہیں، اس سے بھی کئی گنا زیادہ رب تبارک و تعالی نے آپ کو علوم اور فنون جو ہے عطا فرمائے تھے۔ اتنا رب نے آپ کو جو ہے کمال عطا فرمایا، اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے محدث، اتنے بڑے مفسر، اتنے بڑی جو ہے ہستی، لیکن آپ سید زادے نہیں ہیں، سید نہیں ہیں۔ تو کسی کے ذہن میں ہو سکتا ہے سوال آئے، جب اتنی بڑی ہستی ہیں تو سید بھی ہو جاتے۔ تو کسی بزرگ سے جو ہے کسی نے پوچھا کہ احمد رضا سید کیوں نہیں تھے، سید گھرانے میں پیدا نہیں ہوئے، سید ہو جاتے، جب اتنا بڑا کمال تھا تو یہ بھی آپ کو جو ہے کمال مل جاتا۔ تو اس بزرگ نے بہت پیارا جواب عطا فرمایا۔ اس بزرگ نے فرمایا کہ اگر احمد رضا سیدوں کے گھر میں پیدا ہو جاتا تو لوگوں کو سیدوں کے آداب کون بتاتا؟ تو امام احمد رضا خاں فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے، آپ سید نہیں ہیں، غیر سید ہیں۔ غیر سید ہو کر جو ہے آپ نے سیدوں کے آداب کو جو ہے بیان فرمایا ہے کہ سیدوں کی تعظیم کیسے کرنی ہے، سیدوں کا ادب کیسے کرنا ہے، سیدوں کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے۔ امام اہل سنت کی عادت جو ہے یہ ہوا کرتی تھی کہ جب بھی آپ کی بارگاہ میں کوئی بھی سید آتا تو آپ کھڑے ہو کر اس سید زادے کا استقبال فرمایا کرتے، اور اپنی مسند کو جو ہے اس سید زادے کے لیے جو ہے وہ چھوڑ دیا کرتے تھے۔ بے شمار بار ایسا بھی ہوا، بزرگان دین فرماتے ہیں آپ درس دے رہے ہیں، لوگوں کو جو ہے درس عطا فرما رہے ہیں، سامنے باہر جو ہے مدرسے کے باہر جو ہے بچے کھیل رہے ہیں، ان بچوں میں کوئی سید زادہ جو ہے وہ بھی جو ہے کھیل رہا ہے۔ اگر جو ہے وہ بچہ کھیلتے کھیلتے جو ہے جب آپ کے دروازے کے سامنے آ جاتا تو آپ اپنی مسند سے کھڑے ہو جاتے، آپ اپنی مسند سے جو ہے کھڑے ہو جاتے جب تک وہ بچہ دروازے پر جو ہے کھڑا رہتا۔ اتنا ادب، اتنا احترام جو ہے امام اہل سنت سیدوں کا جو ہے فرمایا کرتے۔ مشہور معروف واقعہ، پالکی والا واقعہ، بڑا مشہور معروف جو ہے یہ واقعہ ہے، کیسے کس انداز سے امام اہل سنت امام احمد رضا خاں فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدوں کا ادب فرمایا ہے۔ ہمیں بھی سیدوں کا ادب کرنا چاہیے، جو حقیقی جو سید زادے ہیں ان کا ادب ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے، کیونکہ ان کا ادب اس لیے نہیں کہ یہ بڑے دولت مند ہیں، یہ بڑے بزنس مین ہیں، یہ بڑے عہدوں پر جو ہے یہ فائز ہیں، اس لیے ان کا ادب نہیں، بلکہ ان کا ادب صرف اور صرف اسی لیے کرنا ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے ہیں، حضور کی آل سے ہیں، اس لیے جو ہے ان کا ادب و احترام کرنا ہے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، آپ کی طبیعت ناساز اور کہیں پر جو ہے آپ نے تشریف لے کے جانی تھی، تو امام اہل سنت امام احمد رضا خاں فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پالکی لائی گئی۔ آپ اس پالکی میں جو ہے یعنی ایک طرح سے جو ہے سواری کے طور پر اسے استعمال کیا جاتا تھا، جسے 4 افراد کندھے پر اٹھا کر جو ہے کہیں پر جو ہے لے کر جایا کرتے تھے۔ تو وہ سواری کے طور پر جو ہے پالکی جو ہے آپ کی بارگاہ میں لائی گئی۔ امام اہل سنت اس پالکی میں سوار ہوئے، تھوڑا سا سفر فرمایا، آپ نے فرمایا کہ اس پالکی کو نیچے رکھ دو، اس کو جو ہے نیچے رکھ دو۔ آپ نے فرمایا کہ بتاؤ تم چاروں میں سے سید کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا، جو مزدور جو کام کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ حضرت جی آپ کو سید سے کیا لینا دینا، ہم کو تو صرف مزدوری چاہیے، اور آپ نے جس جگہ پر جانا ہے وہاں پر آپ کو جو ہے آپ چھوڑ کر آ جاتے ہیں۔
ہمیں تو مزدوری سے کام ہے اور آپ کو سیدوں سے کیا کام، سیدوں سے کیا غرض؟ تو آپ نے فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا، کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ احمد رضا اندر بیٹھا ہوا ہو اور جو ہے اس پالکی کو اٹھانے والا ایک سید زادہ ہو، اور کل قیامت والے دن اگر مجھ سے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھ لیا کہ احمد رضا کیا بات ہے، ساری زندگی میرے دین کی تبلیغ کرتے رہے، ساری زندگی میرے عشق و محبت میں تڑپتے رہے، لیکن جو ہے یہ کیسا عشق تھا، کیسی محبت تھی کہ جب جو ہے میری اولاد اٹھانے کے لیے آئی آپ ان کے کندھوں پر سوار ہو گئے؟ آپ نے فرمایا کل قیامت والے دن میں کیا حضور کو جواب دوں گا، میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا خدا کے لیے جو بھی ہے وہ بتا دے۔ تو کہنے لگے کہ ایسا کرتے ہیں کہ جو سید ہیں آپ خود ہی جو ہے انہیں پہچان لیں۔ تو لوگوں نے کہا کہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ ان جو ہے مزدوروں میں ایک سید زادہ بھی ہے؟ آپ نے فرمایا مجھے خوشبو آ رہی تھی، میں نے خوشبو کے ذریعے سے پہچان لیا کہ یہ ان 4 مزدوروں میں سے ایک سید زادہ بھی ہے۔ تو ایک آدمی کو، ایک مزدور کو آپ کے سامنے لایا گیا، تو آپ نے فرمایا یہ نہیں۔ پھر دوسرے مزدور کو آپ کے سامنے لایا گیا، آپ نے فرمایا یہ بھی نہیں۔ پھر تیسرے مزدور کو جو ہے آپ کے سامنے لایا گیا، آپ نے خوشبو سن کر پہچان لیا کہ یہ سید زادہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ آپ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو گئے اور فرمانے لگے، عرض کرنے لگے کہ اے سید زادے، اے آل رسول، آپ مجھے معاف کر دینا۔ اور گریہ زاری فرمانے لگے، وقت کے امام ہے، ہزاروں کی تعداد میں مجمع موجود ہے، آپ کے شاگرد، آپ کے مرید جو ہے وہاں پر موجود ہیں، آپ ان سے منتیں فرما رہے ہیں، آپ ان سے التجا کر رہے ہیں کہ خدا کے لیے ہمیں معاف کر دینا، ہمیں پتہ نہ تھا کہ آپ جو ہے ان مزدوروں میں جو ہے شامل ہیں۔ وہ کہنے لگے کہ ٹھیک ہے احمد رضا، ہم نے جو ہے آپ کو معاف کر دیا، چلو اب جو ہے آپ سوار ہو جاؤ، ہم اٹھا کر جو ہے آپ کو لے کر جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ایسا نہیں ہوگا، اب ایسا ہوگا کہ آپ اس پالکی میں سوار ہو، احمد رضا جو ہے اس پالکی کو اٹھا کر چلے گا۔ تو وقت کے امام جو ہے اس پالکی کو اٹھا کر جو ہے آگے آگے لوگوں کے سامنے جو ہے وہ چلنے لگے۔ لوگوں نے یہ بھی منظر دیکھا کہ وقت کے امام جو ہے 14ویں صدی کے مجدد ہیں، امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ، لیکن سیدوں کا کیسا ادب فرما رہے ہیں، سیدوں کے ساتھ جو ہے کیسے تعظیم کے ساتھ پیش آ رہے ہیں۔ اور ان کی تعظیم کیوں کر رہے تھے؟ اسی لیے کر رہے تھے یہ حضور کی آل سے تھے، حضور سے محبت کرنے والے تھے۔ اور یہ حقیقت ہے جس سے حضور سے محبت ہو جائے اور جس سے حضور سے عشق ہو جائے تو وہ حضور سے نسبت رکھنے والے ہر چیز کی بھی تعظیم کرتا ہے۔ جو سچا عاشق رسول ہے، جو سچا پکا عاشق رسول ہے، تو وہ حضور کی تو تعظیم کرتا بھی ہے، حضور کی تعظیم تو کرتا بھی ہے، لیکن حضور کے ساتھ جن چیزوں کی نسبت ہو جائے وہ ان کی بھی تعظیم کرتا ہے۔ جیسا کہ آج کے عشاق دیکھو، جیسا کہ محبت کرنے والے لوگوں کو دیکھو، مدینہ المنورہ میں جب جاتے مدینے کے کتوں کے قدم چوم چوم کر اپنے آنکھوں پر رکھ رہے ہوتے ہیں، اور مدینے کے کتوں کی بھی جو ہے وہ تعظیم کر رہے ہوتے ہیں، مدینے کے کبوتروں کی بیٹھیں اٹھا اٹھا کر اپنے سروں پر رکھ رہے ہوتے ہیں، ان کے پنجوں کے نشان جو ہے وہ چوم رہے ہوتے ہیں۔ عشاق تو ایسے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان عشاق کے صدقے میں ہمیں بھی حضور سے سچی پکی محبت نصیب فرمائے، سچا پکا عشق نصیب فرمائے۔ امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی سیدوں کی تعظیم بھی کرتے تو اس لیے کرتے کہ یہ حضور کی آل سے ہیں، اور آپ بہت بڑے عاشق رسول بھی ہیں۔ عاشق رسول تھے تبھی تو سیدوں کی تعظیم کرتے تھے، اگر عشق نہ ہوتا تو پھر سیدوں کی تعظیم کیسے کرتے؟ تو حضور سے جو ہے والہانہ محبت تھی، ٹوٹ کر جو ہے وہ محبت کیا کرتے تھے۔ آپ کی تحریروں کو دیکھو، یعنی آپ نے جو فتاویٰ دیے ہیں، جو آپ نے جو ہے کتابیں لکھی ہیں، جو آپ نے نعتیہ اشعار لکھے ہیں، ہر شعر کو دیکھو، ہر کتاب کو پڑھو، وہاں پر آپ کو عشق رسول کی جھلک نظر آ رہی ہوگی۔
ہر جگہ پر جو ہے آپ کو عشق رسول ہی جو ہے موجود ہوگا، وہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ ایک مرتبہ جو ہے لوگوں نے آ کر کہا، احمد رضا نان پارا، انڈیا کے اندر ہند میں ایک گاؤں ہے نان پارا، وہاں کے نواب کو جو ہے اشعار بڑے پسند ہیں، اور لوگ جو ہے اشعار لکھ لکھ کر جو ہے وہ نواب کے پاس لے کر جاتے ہیں، اور نواب جو ہے انہیں بڑا انعام دیتا ہے، انہیں بڑا انعام دیتا ہے۔ احمد رضا آپ بھی بہت بڑے شاعر ہو، تو آپ بھی ایک نظم جو ہے نواب کے نام کی لکھ دو، آپ کا بھی وظیفہ جاری ہو جائے گا، آپ کو بھی جو ہے چند رقم جو ہے وہ مل جائے گی، آپ کا بھی گزر بسر جو ہے وہ اچھا ہو جائے گا۔ تو امام اہل سنت نے قلم اٹھایا، آپ نے جو ہے قلم اٹھایا، اب قلم اٹھا کر جو ہے اس نواب کی تعریف نہیں لکھی، اس نواب کی تعریف نہیں لکھی، بلکہ اپنے قلم سے حضور کی تعریف لکھنا شروع فرما دی۔ آپ نے فرمایا وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، اور اس کے بعد جو ہے آخر میں آئے، جب جو ہے مقطع لکھنے بیٹھے تو آپ نے مقطع بھی کیا خوب لکھا، آپ نے فرمایا کہ کرو مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا نان نہیں۔ آپ نے نان پارا کو پارا نان فرما دیا، لکھ دیا، اور فرمایا کہ میرا دین جو ہے پارا نان، روٹی کا ٹکڑا تو نہیں ہے جو نوابوں کی رقم پر جو ہے وہ بک جائے، میری قلم ایسی تو نہیں ہے جو نوابوں کے سامنے جو ہے وہ جھک جائے۔ آپ نے جو ہے وہ حضور کی تعریف کی، آپ نے فرمایا میں عشق والا ہوں، عاشق رسول ہوں، حضور کی تعریف کرتا ہوں، اور حضور کے در سے ہی ہمیں خیرات دی جاتی ہے۔ تو آپ نے جو ہے ہمیشہ حضور کی تعریف فرمائی ہے، حضور کے نعت یا اشعار لکھے ہیں، اسی لیے بزرگان دین فرماتے ہیں، اسی لیے فرماتے ہیں کہ اور شعراء کے جب نعت پڑھو تو دیکھ کر پڑھو، پہلے چیک کر لو، کسی سے چیک کروا لو کہ کہیں اس میں کوئی غلطی تو نہیں ہے، کوئی عقیدے کے جو ہے خلاف تو نہیں ہے۔ لیکن احمد رضا کی نعتیں آنکھیں بند کر کے پڑھ لو، کیونکہ ہر نعت میں ہر شعر میں یا تو قرآن پاک کی تشریح ہو رہی ہوگی یا تو حدیث کی تشریح ہو رہی ہوگی، کیونکہ قرآن و حدیث کے مطابق جو ہے امام اہل سنت نے جو ہے تمام تحریریں جو ہے آپ نے فرمائی ہیں، آپ نے قرآن و حدیث کو جو ہے نہیں چھوڑا، قرآن و حدیث کے مطابق جو ہے آپ جو ہے آگے جو ہے بڑھتے گئے۔ رب تبارک و تعالی نے آپ کو کمال کا حافظہ عطا فرمایا تھا، جو اتنا علم تھا تو یہ آپ کا حفظ تھا، حافظہ مضبوط تھا، تو اتنا بڑا رب تبارک و تعالی نے آپ کو جو ہے کمال عطا فرمایا تھا کہ لکھنے بیٹھتے تو فوراً جو ہے آپ کا قلم جو ہے وہ چل پڑتا، اور جو کچھ لکھنا چاہتے فوراً جو ہے وہ لکھ جاتے، اور رب تبارک و تعالی نے آپ کو اتنا مضبوط حافظہ عطا فرمایا تھا۔ ایک مرتبہ کسی نے آپ کو خط لکھا، اور خط میں جو ہے بڑے بڑے القابات کے ساتھ یہ بھی لکھا حافظ احمد رضا خان فاضل بریلوی، حافظ لکھا، اور اتفاق یہ تھا کہ آپ حافظ قرآن نہیں تھے، آپ حافظ قرآن نہیں تھے، اور دیگر جو ہے آپ کو بڑے بڑے علوم جو ہے عطا کیے گئے سب کچھ تھے، لیکن آپ حافظ قرآن نہیں تھے۔ تو آپ نے فرمایا یہ نہیں لوگوں کے سامنے آ کر آپ نے اس کا جو ہے رد نہیں فرمایا، بلکہ اس کے گمان کو سچا کر کے دکھایا، وہ اس انداز سے کہ آپ نے اس کے بعد جو ہے قرآن پاک کو یاد کرنا شروع فرما دیا۔ اور علماء فرماتے ہیں، بزرگوں سے ہم نے سنا کہ رمضان کا مہینہ تھا، اور پہلے رمضان سے آپ نے جو ہے قرآن پاک کو یاد کرنا شروع کیا، ہر روز ایک پارہ یاد کرتے، صبح میں یاد کرتے، شام میں وہی پارہ تراویح میں جو ہے پڑھایا کرتے تھے، صبح میں وہ پارہ یاد کرتے، شام میں وہی پارہ جو ہے تراویح میں جو ہے پڑھایا کرتے تھے۔ 30 روزے ہوئے، 30 تراویحاں ہوئی، وہاں پر جو ہے احمد رضا کا قرآن پاک بھی جو ہے ختم ہو گیا۔ تو اس انداز سے رب تبارک و تعالی نے آپ کو جو ہے کمال کا حافظہ عطا فرمایا تھا
کیا کمال تھا، رب نے جو ہے آپ کو کیا شان عطا فرمائی تھی، کون کون سی شان، کون کون سی تعریف جو ہے بیان کی جائے، اور کیا اس سے بڑھ کر بھی جو ہے کوئی آپ کی شان و شوکت ہو سکتی ہے، کوئی آپ کی عظمت ہو سکتی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیداری کے عالم میں آپ کو اپنا دیدار کروایا ہے۔ خواب میں تو ہر کسی نے دیکھا، بیداری میں بہت کم افراد ہیں، بہت کم لوگ ہیں جنہیں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیداری کے عالم میں جو ہے آپ کو اپنا جو ہے دیدار کروایا ہے۔ اور اس کے بعد جب آپ کا جو ہے وصال شریف ہونے لگا، 25 صفر المظفر کو جو ہے جب مؤذن نے حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، حی علی الصلاح، حی علی الصلاح کے مبارک کلمات ادا کیے، اس وقت 2:08 پر جو ہے امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال شریف ہوا۔ 25 صفر مظفر کل کا جو ہے مبارک دن ہے، 2:08 پر جو ہے امام اہل سنت کی جو ہے فاتحہ شریف ہے۔ اور جب آپ کا انتقال ہوا اسی رات کو یا اس سے پہلی جو ہے رات کو، یعنی 25ویں شب کو جو ہے ایک شامی بزرگ نے جو ہے خواب دیکھا، اور خواب یہ دیکھا کہ محفل سجی ہوئی ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی اس محفل پاک میں جو ہے جلوہ فروز ہیں، اس محفل پاک میں حضور بھی جو ہے جلوہ فروز ہیں، لیکن ایسی خاموشی چھائی ہوئی ہے کہ لگتا ایسا ہے کسی کے آنے کا انتظار ہو رہا ہے، کسی کے آنے کا انتظار ہو رہا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کسی نے آگے بڑھ کر جو ہے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم آپ پر ہمارے ماں باپ قربان، آپ کو کس کا انتظار ہے، کیا کوئی آنے والا ہے؟ تو پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ہاں ہمیں انتظار ہے، اور احمد رضا خان آنے والا ہے، اور احمد رضا خان جو ہے وہ آنے والا ہے، ہمیں اس کا انتظار ہے۔ حضور علیہ السلام وہ انتظار فرما رہے ہیں، اور وہ بزرگ فرماتے ہیں، جب وہ تو شام کے رہنے والے تھے، وہ فرماتے ہیں جب میں نے جو ہے معلومات کروائی، جب میں نے جو ہے معلومات کروائی تو پتہ چلا جس رات جس دن جو ہے میں نے خواب دیکھا تھا، اس وقت جو ہے انہی گھڑیوں میں جو ہے امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال شریف ہوا۔ تو یہ عظمتیں، یہ کمالات، یہ شانیں رب تبارک و تعالی نے امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کو جو ہے عطا فرمائی تھی۔ بے شمار کمالات آپ سے جو ہے آپ کو نوازا گیا، بے شمار جو ہے مراتب آپ کو جو ہے عطا کیے گئے، آپ نے ساری زندگی بد مذہبوں کا رد فرمایا، کوئی بھی جو ہے کوئی بھی پیارے آقا علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرتا تو آپ کا آگے بڑھ کر جو ہے آپ اس کا جو ہے جواب دیتے، اور اپنے علم کی روشنی میں جو ہے آپ اسے بتاتے، اسے سمجھاتے، اور بے شمار لوگوں کی جو ہے آپ نے ہدایت بھی جو ہے فرمائی ہے۔ آج بھی آپ کے مزار پر انوار سے جو ہے رحمتوں برکتوں کی بارشیں لٹائی جا رہی ہیں، بارشیں ہو بھی رہی ہیں، اور فیضان جاری و ساری ہے۔ انشاءاللہ کل قیامت تک جو ہے یہ فیضان جاری و ساری رہے گا، اور یہ دنیا کے اندر آج جتنا بھی علوم پھیلا ہوا ہے، دنیا کے اندر آج جتنے بھی علم کے خزانے جو لٹائے جا رہے ہیں، یہ بھی احسان امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، اور بالخصوص اہل سنت و جماعت سنیوں کے سروں پر تو امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کا تو بہت بڑا احسان ہے کہ آپ نے اہل سنت سنیوں کو جو ہے پیارے آقا علیہ السلام کا ادب کرنے والا بنایا ہے، کیونکہ آپ اور لوگوں کو دیکھو جن کے پاس احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ جیسی عظیم ہستی موجود نہیں ہے، وہ کیسے گستاخیاں بھی کرتے ہیں، وہ کیسے انبیاء کرام علیہ السلام کے نام لیتے ہیں، کیسی بے ادبیاں جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں،
سچ کہا تھا کسی نے کہ اہل سنت کے سروں پر ہے یہ احسان رضا کہ آقا کے نام لینے کا ادب سکھلا دیا۔ اور آج علم جتنا بھی بہایا جا رہا ہے، جتنا بھی لٹایا جا رہا ہے، یہ بھی اہل سنت کے سروں پر اعلیٰ حضرت کا احسان ہے۔ تبھی تو کسی عاشق نے بھی یہی کہا تھا، وادی رضا کی ہے، کوہ ہمالہ رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ اگلوں نے تو بہت کچھ لکھا علم دین پر، اس صدی میں جو کچھ بھی ہے تنہا رضا کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کی برکت رحمت نصیب فرمائے۔ آج عرس کی مبارک شب ہے، آج کی اس مبارک رات کے صدقے میں اللہ تعالی ہمیں دونوں جہاں کی برکتیں نصیب فرمائے، دونوں جہاں کی بھلائیاں نصیب فرمائے، دونوں جہاں کی کامیابیاں نصیب فرمائے، اور ہمیں بھی سچا پکا عاشق رسول بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور علیہ السلام سے سچی پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد